السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے تنبیہات۔ بنی اسرائیل کو کیا کیا وارننگ دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 4 میں سے پہلے 2 نکات ہیں۔ ایک تو نے کہا کہ تمہاری خصلت یہ ہے کہ زمین میں بار بار فساد مچاؤ گے، اور دوسرا جب بھی زور آور ہوگے تو ضرور سرکشی کرو گے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں اسرائیل کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، یہ سارا امریکہ کا اور دوسروں یورپ کا ان کا اٹھایا ہوا ہے، لیکن کیا فساد دنیا میں مچایا ہوا ہے۔ ہٹلر نے کہا تھا دنیا میں نے جو خرابی دیکھی ہے پیچھے یہودی ہے، انگریز ہے، میں نے ان کو ختم کر دینا ہے۔ یہ دنیا میں بار بار سرکشی، جہاں بھی جتنا بھی موقع ملا سرکشی کرتے ہیں۔ پھر 5ویں آیت میں سے یہ تیسرا نقطہ ہے، تمہاری سرکشی پر شدید جنگ، جو لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو تم پر چھا جائیں گے، مسلط جن کا سلط ہو، جن کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور پھر 7 نمبر آیت میں سے اگلے 3 نکات ہیں۔ برائی کا فائدہ نقصان اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ جو برائی کرتے ہو تم نہیں بھگتنا ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے، جتنا بوگے اتنا کاٹو گے، کیکر لگاؤ گے، آم نہیں لگنے اس کے اوپر، تمہیں نقصان ہونا ہے یہ جو سرکشی کر رہے ہو۔ اور 5واں سرکشی پر دوبارہ پکڑ ہوگی، دشمن مسلط ہوگا اور تم مکمل مغلوب ہوگے۔ تو یہی کچھ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہی سرکشی ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے خود میں تھوڑی سی غلطی ہوگی، اور غلطی بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، اس میں ایک اندازے کی غلطی تھی، یہ کہ بھی اسیسمنٹ کے جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار بھاگ گئے، تو انہوں نے ایک حکم عدولی کی، دریا چھوڑ کر آ گئے، تو کتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، باقی نقصان ہو گیا۔ یہ سارے حکم عدولی کی سرکشی کی گنجائش نہیں ہے، نیت نہیں بھی خراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہے، لیکن سزا وہیں پہ ملی۔ تو سرکش کو سزا ملنی ہے، ہم نے اپنی سرکشی سے باز آنا ہے، نہیں تو دشمن مسلط ہے۔ اور یہ دیکھ لیں ساری دنیا میں 50-60 ملک ہے، اتنے وسائل ہیں، لیکن سب مسلط ہے، کوئی مرضی کی بات نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہے، وہ 57 میں جو ہوتا تھا نا، 1857 میں دلی میں اعلان کہ حکومت بادشاہ معظم کی اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ابھی کیا ہے یہاں پہ، یہ جی بجلی کا بل، باقی سارا کچھ دیکھ لیں کہ جی حکومت فلانے وزیر اعظم کی اور حکم IMF کا، تو پھر دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر دشمن مسجد اقصی پر بھی قابض ہوگا اور ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ یہ آیت نمبر 7 میں سے، اور پھر 8 میں سے آخری نقطہ ہے، جب تم سرکشی کرو گے تو پھر اسی طرح پکڑ ہوگی، پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ 7واں نقطہ جو 8 نمبر میں سے، اس میں ضابطہ الہی بتایا گیا ہے کہ جب تم سرکشی اور نافرمانی کرو گے ہم بھی سزا اور عذاب مسلط کریں گے۔ یہ ضابطہ تمام انسانوں پر قیامت تک رہے گا، مسلمان بھی اس ضابطہ الہی سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ آج یہی کچھ ہے کہ یہی پکڑ آئی ہے، یہی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ سارا فلسطین فتح کرے اور وہاں کے لوگوں کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن ہوا کیا، مگر انہوں نے سارا علاقہ فتح نہ کیا، بلکہ جو کر چکے تھے اسی پر بیٹھ گئے چوڑے ہو کے کہ ہم نہیں آگے جا سکتے۔ اور پھر دوسرا کہ قبائلی عصبیت میں مبتلا ہو کر مفتوح علاقوں کو اپنے قبیلہ کے لیے ہر قبیلہ نے 12 حصوں میں تقسیم کر لی، یہ میرا علاقہ ہے، یہ تمہارا علاقہ ہے، تو فرقے میں پڑ گئے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے، دوسری قوم کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریاں جو شرک، بے حیائی، بدکاری تھی، ان میں پھیل گئیں۔ اور پھر چوتھا جو بڑا غلط بات تھی، اللہ کی ہدایات کو یکسر بھول گئے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں فلسطین کے ایک بڑے حصہ سے بے دخل کر دیا گیا، اور جالوت ان پر مسلط ہو گیا، جس نے ان پر بہت ظلم کیے۔ 1060 قبل مسیح میں حضرت سیموئیل نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی 249 سے 251 تک پورا طالوت جالوت کا قصہ ہے۔ وہ طالوت بنایا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور ایک مفسدہ سلطنت بنی جس کے 3 فرمان ہوئے۔ تو یہ اس میں پوری ڈریل ہے۔ تو سب سے پہلے جو طالوت نے جالوت کو شکست دی تھی، تو یہ 1020 قبل مسیح میں یہ سلسلہ ہوا، اور یہ 1004 قبل مسیح تک 16 سال حضرت طالوت رہے۔ حضرت طالوت کی فوج میں ایک عام سپاہی تھے، لیکن نشانہ بڑا بہترین تھا، تو بڑی تھوڑی فوج تھی حضرت طالوت کی، اور بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا۔ تو انہوں نے ایسا تیر مارا کہ پورا فوج اور پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا جالوت، تو اس کی آنکھوں کے نہ تھوڑی جگہ خالی تھی، اس میں سے تیر اس کے سر سے پار ہو گیا اور گر پیا بڑا، اور وہیں پہ پھر ان کو شکست ہوگی۔ تو پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یہ خلیفہ بنے اور نبی بنے۔
یہ 1004 سے 965 قبل مسیح تک یہ 39 سال کا دور ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بیٹے، ان کا بھی 39 سال کا دور ہے، 965 سے 926 قبل مسیح تک. تو یہ کل 94 سال بنتے ہیں. 39 حضرت داؤد علیہ السلام کے 78 اور پھر 16 جو حضرت طالوت کے. تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بنی اسرائیل کو بہت حد تک اصلاح کی اور ایک مستحکم حکومت بنائی. مگر حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر انہیں بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے. بت پرستی، بے حیائی، بدکاری عام ہوگی. تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کی حکومت کو مسخر کر لیا اور بادشاہ کو قید کر لیا. یہود نے اپنی پھر بھی اصلاح نہ کی اور بابل کے خلاف سازشیں اور بغاوت کی. پھر 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے دوبارہ حملہ کر کے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کشت و خون کا بازار گرم کیا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کیا، بوڑھاؤں کو قیدی بنا کر ساتھ بابل لے گیا. یہ پہلا فساد ہے جس کی سزا بھی ملی. تو بابل میں قید لوگوں میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. ان قیدیوں کو 7 سال بعد بخت نصر نے چھوڑا اور واپسی کے سفر میں حضرت عزیر علیہ السلام نے جڑی اور برباد بستی دیکھی تو کہنے لگے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 259 میں آیا ہے. تو اللہ نے انہیں موت دی، 100 سال بعد زندہ ہے. یہ سارا ان کا خرابیہ. تو پھر تنبیہات دی گئی، پھر ان کو سزائیں ملی. تو انشاءاللہ ہم نے اس سے بچنا ہے. سزائیں تو ہمیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.